بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عقل مندی۔ محترم دوستو، عقل مندی کے متعلق ایک واقعہ بیان کرتا ہوں، لیکن اس سے پہلے تم سے درخواست یہ ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لو اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دو۔ محترم دوستو، واقعہ یہ ہے کہ فریدو بادشاہ کا ایک وزیر بڑا روشن دماغ اور دو اندیش تھا۔ وہ ہمیشہ رضائے مولا کو از ہمہ اولی رکھتا، دوسرے نمبر پر شاہی فرمان کا پاس کرتا۔ اس وزیر کا کوئی بدخواہ اس کی شکایت کرنے کے لیے بادشاہ کے پاس صبح سویرے دھمکا جا کر کہنے لگا کہ میں کوئی اپنی غرض لے کر نہیں آیا بلکہ ایک نصیحت کرنی منظور ہے جو شرف قبول بخشو تو رہے، اور وہ یہ ہے کہ وہ وزیر موصوف نے ہر خاص و عام کو اپنا مقروض بنا لیا ہے، اس شرط پر کہ بادشاہ کی زندگی میں ان سے کوئی مطالبہ نہیں ہوگا۔ جب بادشاہ فوت ہو جائے گا تو وہ نقدی واپس کرنے کے پابند ہوں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ آپ کی زندگی نہیں چاہتا، کیونکہ آپ کی عمر جتنی لمبی ہوگی اس کا قرض اتنی دیر سے وصول ہوگا۔ یہ قرضے کے جلد وصولی کے لیے آپ کی موت جلدی ہونے کا خواہاں ہے۔ بادشاہ ناراض ہو کر وزیر کی طرف دیکھا کہ دیکھنے میں تو تم دوست معلوم ہوتے ہو، لیکن در پردہ میرے بدخواہ ہو اور میرے موت کی طالب ہو۔ اس نے آداب بجا کر عرض کی، جب آپ نے یہ قصہ چھیڑ ہی دیا تو اب چھپانا مناسب نہیں۔ تو میرا مقصد یہ ہے کہ لوگ آپ کے درازی عمر کا خواہاں ہو، کیونکہ آپ کی عمر جتنی لمبی ہوگی ان کو قرض کی ادائیگی اتنی دیر سے کرنی ہوگی، لہٰذا وہ آپ کی درازی عمر کے لیے دعائیں کریں گے۔ جب قرض کی ادائیگی آپ کی موت کے ساتھ مشروط ہے تو وہ میرے تقاضے سے بچنے کے لیے آپ کو ابد الآباد تک زندہ دیکھنا چاہیں گے اور آپ کی درازی عمر کے لیے دعائیں کریں گے۔ تو کیا آپ نہیں چاہتے کہ لوگ آپ کی درازی عمر اور سرسبزی کے لیے دعائیں کریں؟ لوگ تو دعائیں کو غنیمت شمار کرتے ہیں، کیونکہ ان سے مصائب کو تیر روکے جا سکتے ہیں۔ اس کا جواب بادشاہ کو بہت پسند آیا اور اس کا چہرہ پھولوں کی طرح کھل گیا۔ وزیر کے مقام و مرتبہ کو بادشاہ نے اور بڑھا دیا۔ عقل مندی سے ہر عقدہ حل ہو جاتا ہے۔ جزاک اللہ۔